جزاک اللہ خیر عاقل بھائی. ایک دعا بھی سنا تھا، اللہم اکفنی بحلالک، وہ بھی دعا صحیح ہے کیا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ. یہ اس سوال کا جواب میں انہیں بھی بھیج دیتا ہوں کہ اس سوال کا جواب میں آپ کو یوٹیوب پر دوں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو واٹس ایپ پر سوال و جواب کرتا رہوں گا تو چینل بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں اور لائک بھی کریں. آپ کا ویڈیو لائک کرنا صدقہ جاریہ ہوگا. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ بڑی قیمتی ہیں. آپ اگر انہیں یاد کر لیں گے، جو قرض پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے آپ کے لیے ادا کرنا آسان کر دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام آیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں قرض ادا کرنے سے عاجز آ چکا ہوں. حضرت علی کے پاس یہ غلام آیا تو کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ میں اپنے قرض ادا کرنے سے عاجز آ چکا ہوں، مجھے میری مدد کیجیے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اگر تم پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دے گا. وہ کلمات یہ ہیں، آپ بھی یاد کر لیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے بچا لے اور مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و سے سب کے مقابلے میں بے نیاز کر دے. ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے. اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے بچا لے اور مجھے اپنے فضل سے سب کے مقابلے میں بے نیاز کر دے. یہ حدیث حسن ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اور حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد حسین کو 2 کلمات سکھائے جن کے ذریعے وہ دعا کیا کرتے تھے. اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے میری بھلائی کی سمجھ دے. یہ بہت قیمتی دعا ہے کہ ہماری بھلائی کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے. اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی، اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے. یہ بھی ترمذی کی حدیث حسن ہے. ان احادیث کو میں ڈسکرپشن باکس میں ان دعاؤں کو آپ کے لیے نقل کر دوں گا، تو پلیز وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ سے عافیت مانگو. چند دن بعد وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آیا اور یہی سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو. ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے. ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا، ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ وہ دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. شیخ بن باز یہ کہتے ہیں کہ ان احادیث میں دعا کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور یہ بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، فإنی قریب اجیب دعوت الداع، میں قریب ہوں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ دعائیں خاص طور پر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیائی. یہ سب دعائیں انسان کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا کر رہی ہیں. سوال پوچھا گیا شیخ سے کہ ہر معاملے میں اللہ سے عافیت مانگی جائے؟ جواب دیا، جی ہاں، دنیا اور آخرت ہر حالت میں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. پھر یہ کہا گیا کہ اگر کسی کو آزمائش میں دیکھے تو کیا دعا کرے؟
تو شیخ نے جواب دیا دل ہی دل میں اللہ سے عافیت کی دعا کرے. پھر کہا کسی بری خبر کو اگر کوئی سنے یا بری خبر پر کیا کہنا چاہیے تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اللہم انی اسألک العافیہ بھی کہنا اچھا ہے. نماز میں کسی بیمار کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ شیخ نے فرمایا جائز ہے بالکل، خصوصاً سجدے یا تشہد اور قنوت میں. آپ تشہد کے اخیر میں اپنی دعا میں بھی اپنے الفاظ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں. پھر ایک شخص نے پوچھا کہ ایک شخص کام کر رہا ہے لیکن کمپنی کے نمائندے پیسے بڑھا چڑھا کر لیتے ہیں، کیا اس کے ساتھ کام کرنا جائز ہے؟ اگر یہ دھوکہ دہی ہے تو اس سے باز آ جائیں، توبہ کریں اور اپنے آپ کو حلال تجارت یا حلال کی طرف رغبت دلائیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو حدیثیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں جس میں اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی حلال وافر تعداد میں، وافر مقدار میں ہر طرح کا حلال نصیب فرما. ہر رزق میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کے رزق میں وسعت فرما دے، برکت عطا فرما دے. میرے اور آپ کے اور تمام ویورز جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے خاندانوں کو اللہ رب العالمین مالا مال فرما دے، دین اور دنیا کے تمام بھلائیاں انہیں عطا فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، بڑی عظیم دعا ہے اور ہر آدمی کو یاد ہے. نماز میں بھی اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.